کے اشعار کو سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے میں شہر گلبرگہ کے جمع سال عالم دین شیریں بیاں مقرر حضرت العلام سید السادات آج کے ہمارے صدر اجلاس نور المشائخ سید شاہ فضل اللہ حسینی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت زندہ باد بولو۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ نور المشائخ تقدس مآب حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسینی صاحب قبلہ مد ظلہ العلی برادر سجادہ نشین بارگاہ گل صنم و کٹکندہ ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا جانے کوئی کہ کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا جانے کوئی کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ آئیے اب میں بلا تاخیر و تمثیل شہر گلبرگہ کے جمع سال عالم دین شیریں بیاں مقرر حضرت مولانا سید مجتبیٰ حسینی صاحب قبلہ برادر زادہ سجادہ نشین بارگاہ گل صنم و کٹکندہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عالمانہ و عارفانہ خطاب سے ہم تمام کو سرفراز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ذہن سے نکل جاتا یس ہاں اسے چھوڑو آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صدر محفل سیدی مرشدی والد گرامی تقدس مآب نور المشائخ حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسینی صاحب قبلہ مد ظلہ العلی برادر سجادہ نشین
آستانہ جلال الدین حسینی گلسرم شریف و آستانہ قادریہ کرکندہ شریف۔ مولانا حافظ بخاری اسد اللہ رشیدی صاحب شہر گلبرگہ کے مشہور و معروف ناظم مولوی محمد خواجہ گیسو دراز صاحب، صدر و اراکین کمیٹی مسجد ہادہ، دور نزدیک سے اس مقدس محفل میں آ کر اپنے مشام جاں کو معطر کرنے والے برادران اسلام، ہم عمر ساتھیوں، کچھ کہا سنا جائے اس سے قبل مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم زندہ باد، جشن غوث اعظم زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ عزیزان گرامی، فضل آج سرتاج الاتقیاء، امام الاصفیاء، رأس الاولیاء، مہر سپہر ولایت، شمس ہدایت، نیر برج معرفت و حقیقت، پاسبان و پناہ گاہ شریعت، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، قطب الواصلین، وسیلہ قبلہ دین، واقف اسرار یزدانی، قواس بحر عرفانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، کعبہ ایمانی، قبلہ روحانی، قطب دارین، غوث الثقلین، نقشہ حسنین کریمین، تیغ مسلول، اولاد بطول، دستگیر جہاں، پناہ بے کساں، غوث عالمیاں، غیر منبع عطا، مصدر برکات لامتناہی، سید السادات، سیدی و جدی عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت و رضوان کا ذکر خیر سننے اور کرنے کے لیے ہم یہاں جمع۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم جس عظیم، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا کیونکہ مہمان واحد محترم ہمارے درمیان تشریف فرمائیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو سمجھتا ہوں۔ ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس عظیم ہستی کا ذکر خیر سنتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے
کہ یہ عظیم ہستی کس گلشن میں اس عظیم ہستی کی ولادت ہوئی۔ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے یہ کس گلشن میں یہ ولایت کا پھول کس گلشن میں کھلا، تو ہمیں سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، ان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، ان کی زندگی پر روشنی ڈالنی ہوگی، تب معلوم ہوگا کہ یہ پھول، یہ ولایت کا پھول کس گلشن میں کھلا۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام سید موسیٰ ابو صالح کنیت، لقب کیا ہے؟ جنگی دوست۔ شہنشاہ بغداد کے والد محترم کا سب سے بڑا تعارف جو اس دنیا میں موجود ہے، آپ کی جوانی کا تقویٰ۔ عین عالم شباب میں سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے جا رہے ہیں، سیب بہتا ہوا ہے، آپ نے کھا لیا، بھوک بھی تھی، سفر بھی تھا، جواز بھی تھا، اضطرار بھی تھا، سیب آپ نے کھا لیا۔ جو ہی سیب کھایا، اندر کا جو تقویٰ تھا، خشیت الہی تھی، آپ کو مجبور کیا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ باغ کے مالک کے بغیر اجازت کے میں نے سیب کھایا، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ آپ اتنا کہہ کر خاموش نہیں ہوئے، آپ باغ کے مالک کی تلاش میں نکلے، باغ کے مالک کے پاس پہنچے، سارا واقعہ سنایا، معافی طلب کی۔ باغ کے مالک بھی معمولی نہیں، وہ بھی صاحب نظر، عبداللہ سموئی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ولی کامل امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ سارا واقعہ سنایا، معافی طلب کی، تو وہ صاحب نظر تھے، جان گئے یہ لڑکا معمولی نہیں ہے، ورنہ کون اتنی چھوٹی بات کے لیے اتنی دور سے تلاش کرتے ہوئے معافی مانگنے کے لیے کون آتا؟ صاحب نظر ہے، جان گئے، کہا بیٹا معافی چاہتے ہو؟ ہم معاف کریں گے، اس کا کفارہ ہو۔ شہنشاہ بغداد کے والد چاہتے ہی یہی تھے، آپ جو بھی کہیں منظور ہیں، لیکن مجھے معافی دے دیں، معاف کر دیں، کچھ بھی حکم دے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ آپ نے کہا باغ میں مزدوری کرنا پڑے گا۔ آپ بس مزدوری کرنے کے لیے باغ میں گئے تو عبداللہ سوئی رحمت اللہ علیہ سوچ رہے ہیں، دل ہی دل میں باتیں کر رہے ہیں، یہ لڑکے کا عین عالم شباب میں یہ لڑکے کا تقویٰ عروج پر رہا، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ آپ دل ہی دل میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں شاید اللہ نے میری دعا قبول کی ہو۔ کون سی دعا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا تھا، مولا میری لڑکے کے لیے، میری لڑکی کے لیے صاحب تقویٰ لڑکے کا انتظام فرما، تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ سوچ رہے ہیں، اتنا سوچ رہے ہیں، کیوں؟ وہ سوچ رہے ہیں میری لڑکی بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک بچی ہے، صالح ہے۔ سوچ ہی رہے تھے، سوچ مکمل بھی نہیں ہوئی، پھر شہنشاہ بغداد کے والد حاضر ہوئے، کہا حضور معاف کیجیے۔ آپ نے کہا اے بیٹا تم معافی چاہتے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تو سنو تمہیں ہماری بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کا مقصد یہ تھا معافی مل جائے، جو حکم دے میں کروں گا۔ آپ نے کہا میری لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں کہا، اپنی لڑکی کا تعارف بھی پیش کیا۔ تعارف جو پیش کیا آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، دنگ ہو جائیں گے۔ اپنی لڑکی کا نکاح جس لڑکے سے کرنا ہے
اس کے سامنے اپنی لڑکی کا تعارف پیش کر رہے ہیں. بیٹا سنو، تمہیں معافی ملے گی، میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی اندھی گونگی لنگڑی ہے، وہ بول نہیں، وہ بہری ہے. اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. آپ نے اس بات کو بھی قبول کیا. نکاح ہو گیا. آپ کا تخبے پر آپ غور کریں، کیسا تخبہ آپ کا. جوانی کا عالم ہے، عین عالم شباب میں ہے. آپ نے کہا نکاح کر لینا، آپ راضی ہو گئے. اور جب نکاح ہوا، جس سے شہنشاہ بغداد کے والد کا نکاح ہوا، اس خاتون کا نام کیا تھا؟ سیدہ ام الخیر فاطمہ. جو ہی نکاح ہوا، عبداللہ سموئی رحمت اللہ علیہ نے نکاح سے پہلے تعارف بھی پیش کیا تھا. جو ہی حجرے میں گئے نکاح کے بعد، ایک لمحہ بھی وہاں نہیں کھڑے ہوئے، فوراً باہر آ گئے. عبداللہ سموئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں، حضور، جو آپ نے اپنی لڑکی کا تعارف پیش کیا وہ لڑکی حجرے میں نہیں ہے، میں اس لیے باہر آ گیا. کوئی اور خاتون نظر آتی ہے، کوئی اور لڑکی نظر آتی ہے، فوراً آپ کہتے ہیں، اے نوجوان، اے لڑکے، اے میرے بیٹے، سنو، میں نے جو اپنی لڑکی کا تعارف کیا، میں اپنی لڑکی کا تعارف تمہارے سامنے پیش کیا، وہ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا اندھی ہے، اس لیے کہا میری لڑکی اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہا غیر کی آواز اس کے کان میں نہیں گئی. لگڑی اس لیے کہا چاروں دیواری سے، اپنی یہ چار دیواری سے میری لڑکی اپنا قدم کبھی باہر نہیں نکالی. گونگی اس لیے کہا میری لڑکی اپنی زبان سے کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا. یہی حسنی حسینی جوڑا ہے. سید موسیٰ حسنی ہیں، سیدہ ام الخیر فاطمہ حسینی ہیں. جب یہ حسنی حسینی جوڑا ملا، ان دو متقین کے گلشن میں ولایت کا پھول کھلتا ہے. اسے دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی. جب غوث اعظم کی ولادت ہوئی، ابو صالح رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آقا صحابہ اولیاء کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں، اے ابو صالح، اللہ نے آپ کو جو فرزند عبد القادر عطا کیا وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب. کہا، اے ابو صالح، عنقریب اولیاء اور اختاب میں اس کی شان یہ ہوگی جس طرح نبی اور رسولوں میں میری شان ہے. عزیزان گرامی، اب غور کریں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جیسا ولی کوئی ہوا نہ ہوگا. اللہ نے آپ کو بزرگی و شان عطا فرمائی. آپ غوث الثقلین کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کی بھی غوث، جنوں کے بھی غوث. حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جنات بھی آیا کرتے، بلکہ انسانوں سے زیادہ جنات ہوا کرتے. ابو النضر عمر البغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں عمل کے ذریعے جنات کو بلایا کرتا. جنات کو جب میں بلایا کرتا تو وہ فوراً میری بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن ایک وقت میں نے عمل کے ذریعے جنات کو بلایا جس طرح ہر بار بلایا کرتا. ایک مرتبہ وہ آنے میں انہوں نے تاخیر کی، آئے لیکن تاخیر سے آئے، اور آ کر کیا کہا جنات نے، ہمیں آپ اس وقت نہ بلایا کرو جس وقت ہم غوث اعظم کی محفل میں رہا کرتے ہیں. پوچھا، کیا تم بھی غوث اعظم کی مجلس میں رہتے ہو؟ کہا کہ انسانوں سے زیادہ تو کثیر تعداد ہماری ہی ہوا کرتی.
اور کئی جنات نے غوث آدم دستگیر کے دست مبارک پر بیعت کی، توبہ کی اور اسلام قبول کی۔ عزیزان گرامی قدر، صرف جنات نہیں، جس کے خادم فرشتے بن جائے اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، طالب علمی کے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جایا کرتا، میرے ساتھ مدرسے تک چھوڑنے کے لیے فرشتے آتے، اور جب فرشتے مدرسے میں آتے وہاں کے بچوں سے کہتے اٹھو اٹھو جگا دو، اللہ کا ولی آ جائے۔ جب فرشتوں نے کہا اللہ کے ولی کے لیے جگا دو، مجھے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بات میں کہہ کر آگے بڑھوں، ہم جانتے ہیں کون ہے جو علم حاصل کرنے والے بچوں کو عزت دیتا ہے؟ آج کل تو ڈگری لینے کے بعد بھی لوگ عزت دینے کے لیے ہچکچاتے ہیں، یہ اور بات ہے، وہ الگ عنوان ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون عزت دیتا ہے؟ جو علم حاصل کرنے والے ہیں انہیں کوئی عزت نہیں دیتا، ڈگری لیں تب عزت دی جاتی۔ لیکن غوث اعظم کی عظمت پر قربان جائیے، طالب علمی کا زمانہ ہے، فرشتے خادم بن کر مدرسے تک چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جن کے طالب علمی کا زمانہ یہ اتنی عظمت والا، فرشتے خادم بن کر آئے، وہ عظیم ہستی جب ظاہر باطن علوم سے آراستہ ہو جائے، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی